بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت سوم کا یونٹ نمبر 2.1 اور توحید کے تعارف کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے یہ تعارفی سبق ہے۔ اس میں ہم توحید کے تعارف کا جو سبق ہے اس کا انٹروڈکشن یعنی تعارف حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، جیسے ہی آپ اپنی کتاب پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ کیو آر کوڈ نظر آئے گا۔ اس کیو آر کوڈ کو سکین کرنے کے ساتھ ہمارا یہ تعارفی لیکچر اس کا آغاز ہو جائے گا اور آپ اس تعارفی لیکچر سے مستفید ہو سکیں گے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں۔ اسی طرح آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ چیپٹر کا نام ہے ایمانیات اور اس میں پھر توحید کا تعارف ہے۔ ایسے لوز آپ کے سامنے نمایاں ہوتے جائیں گے جس میں توحید کے معنی مفہوم کے حوالے سے ہے، کلمہ طیبہ کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بریائی اور عملی زندگی میں توحید کے تقاضے وغیرہ، یہ ایسے لوز بھی آپ کے سامنے نمایاں ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کے سامنے کتاب کا جو پورا صفحہ نمایاں ہو رہا ہے، جس میں باب دوم بھی لکھا ہوا ہے اور جس میں یہ کیو آر کوڈ ہے جس کے سکین کرنے کے ساتھ تعارفی لیکچر آئے گا۔ اسی طرح اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے تو پھر آپ کے سامنے ہمارا پہلا لیکچر جو ہے اس سبق کا وہ شروع ہو جائے گا اور اس سے آپ کافی کچھ سیکھ سکیں گے۔ عقائد کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے، توحید کے حوالے سے معلومات بھی اس میں شامل ہے، ذرا سوچیں کہ عنوان سے چند سوالات بھی اس سبق کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے اور سورۃ الاخلاص کے ترجمے کے بعد پہلا کلمہ ہے، پھر پہلے کلمہ کا ترجمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان کیے گئے ہیں جو اس نے انسانوں پر کیے ہیں، توحید کے تقاضے کون کون سے ہیں وہ بھی اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے ان تقاضوں کی مکمل فہرست بھی بتا دی گئی ہے۔ پیارے بچوں، ذہنی آزمائش کے سوالات میں پڑھنا، سننا اور بولنا کے سوالات ہیں۔ جیسے یہ سوالات ہیں جن کے زبانی جوابات دینے ہیں اور یہ ان سوالات کو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کمرہ جماعت میں آپ سرگرمی کر لیں کہ ایک بچہ سوال پوچھے، دوسرا بچہ جواب دے، پھر دوسرا بچہ سوال پوچھے اور پہلا بچہ جواب دے۔ اس طریقے سے بھی ان سوالات کو کور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں یعنی کثیر الانتخابی سوالات ہیں جس میں آپ کو دائرے دیے جاتے ہیں، 3 آپشن دیے جاتے ہیں، ان 3 آپشنز میں سے درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں گے، اس کے لیے آپ کوئی اور سیاہی یا کوئی اور رنگ استعمال نہیں کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ذہنی آزمائش کے بعد اور ایم سی کیوز کے بعد آپ کے لیے گھر کا کام بھی ہے۔ گھر کے کام کے لیے آپ کے لیے اسپیشل ایک باکس بنایا جاتا ہے جس میں آپ کو رہنمائی دی جاتی ہے کہ آپ نے والدین کی مدد سے گھر سے کون سا کام کرنا ہے۔ پھر خالی جگہ پر کرنے کے لیے لکھنا کے سوالات ہوتے ہیں۔ پہلے سننا بولنا کے تھے، اب لکھنا کے ہیں جس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور جو معلومات آپ نے پڑھی ہوتی ہیں ان کو آپ لکھ کر مکمل کرتے ہیں۔ کالم الف اور کالم بے کو ملانے کے لیے کالم الف کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے جو اس کے زیادہ مناسب آپشن ہو آپ نے اسے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے اسے بھی مکمل کرنے کے بعد مختصر جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں یعنی لکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپشن ہمارا سارا کا سارا پورشن جو ہے وہ لکھنے کا ہے، اس لیے اس میں ہم جو بھی کام کریں گے ہم وہ لکھنے کا کام کریں گے۔ پیارے بچوں، گھر کا کام دوبارہ سے آپ کے لیے شامل کیا گیا ہے جو ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ بھی ہوتا ہے اور ایک سرگرمی کے طور پہ بھی ہوتا ہے۔ گھر جا کے آپ والدین کی مدد سے اسے مکمل کرتے ہیں۔ پھر رہنمائے اساتذہ بھی آپ کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ اس رہنمائے اساتذہ کا جو مقصد ہے وہ اساتذہ کرام کے لیے رہنما اصول بیان کرنا ہے کہ سبق سے پہلے اساتذہ کرام ان کو پڑھیں گے تو ان کی روشنی میں اگر بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے تو عمدہ طریقے سے تعلیم و تربیت بچوں کی ہو سکے گی۔ پھر عملی منصوبہ کے لیے ایک الگ سے کیو آر کوڈ ذکر کیا جاتا ہے جس کو سکین کرنے سے آپ عملی منصوبے تک رسائی حاصل کر لیں گے اور عملی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے پاس رہنما اصول دیے جائیں گے جس کی مدد سے آپ عملی منصوبہ کو مکمل کر سکیں گے۔ مزید پڑھیں کے عنوان سے چند لنکس کتاب پہ لگائے جاتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ بچے اس سبق سے متعلق مزید اضافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کا تعارف جانا ہے، کل سے ہم یہ سبق تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا توحید کے تعارف کا تعارفی سبق مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ توحید کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔